اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر سارے دنیا کے مخلوق ایک ساتھ مل کر قیامت تک 1000 برس کے 1000 دن ہو اور ایک دن 1000 برس کا ہو تو یہ سارے ایک زبان سے اللہ کی بڑائی بیان کرے، تب بھی اللہ کی شان میں وہ بڑائی کم ہے۔ بادشاہوں کی عادت، مالک الملک کی رحمت، اتنا انتظار بادشاہ کہاں کریں گے؟ اتنا انتظار تو ماں نہیں کرتی، اور یہ تو بادشاہ ہوتے ہیں ایسے ہے کہ ذرا سے شک پر ساری وفاؤں کو ہی بلا دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اس سے بڑا بے وفائی کا اور کوئی راستہ ہے نہیں، اس سے بڑا ذلتوں کا اور کوئی راستہ نہیں۔ ذرا سے شک پر بادشاہ لوگ ساری وفائیں ڈیر میں ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں قید کر دو، قتل کر دو، جیل میں ڈال دو، یہ کر دو، وہ کر دو، لیکن وہ بادشاہ جو شاہان شان ہے، شہنشاہ ہے، وہ اللہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اللہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، وہ اللہ هو الأول الآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ثم استوى على العرش، والا اللہ یغشی اللیل النہار، والا اللہ یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، والا اللہ جو اللہ بے نیاز، جو غنی، جو بے پرواہ، جو کسی کا محتاج نہیں، کوئی اس کی ضرورت نہیں، کوئی اس کی حاجت نہیں، کوئی اس کی تمنا نہیں، کوئی اس کی خواہش نہیں، کوئی اس کی طلب نہیں، کوئی اس کی حسرت نہیں، وہ اللہ اس کی اگر تم ساری زندگانی نافرمانی کرو اور تن تن نہیں بلکہ روئے روئے میں ایک گناہ نہیں، کروڑوں گناہوں کا کروڑوں رس گھول دو اور اپنی روح کو سیاہ کالا کر دو، دھرتی کو گناہوں سے بدبودار کر دو، اللہ کی آنکھوں میں ساری زندگی کی 100% نافرمانیاں، بدمعاشیاں اور فرقتیں، ظلمتیں، کدورتیں، نجاستیں، غلاظتیں، کثافتیں ہو، ان سب کچھ کے ساتھ ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، تو میرا اللہ فوراً کہتا ہے جاؤ معاف کر دیا۔ دنیا کے بادشاہ ایک شک پر وفاؤں کو دھکا دے دیتے ہیں، شہنشاہ اعظم اصلی غداروں کو جانتے ہوئے بھی ایک بول پر ہی معاف کر دیتا ہے۔ ایک بوڑھی کی توبہ کا قصہ۔ ایک بوڑھا لاٹھی ٹھیکتا ہوا آیا، ایسے جیسے نظر نہ آتا ہو، اور کہنے لگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بدکار بوڑھا ہوں، میں زندگی میں مڑ کر دیکھتا ہوں تو نیکی کی کون کرن موجود نہیں، ہر غداری، ہر فسق، ہر فجور، ہر نافرمانی سے سارا وجود بھرا ہوا ہے، کوئی نافرمانی ایسی نہیں جو چھوڑی ہو۔ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اب تو میری دانت بھی گر گئے ہیں، وقت پیری گرک ظالمی شود پرہیزگار، تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا، تیری توبہ پر اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اس کو یقین نہیں، پھر کہنے لگا کیا میری ساری نافرمانیاں، کیا میری ساری غداریاں ہی معاف کر دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں، تیرا ہر گناہ اور ہر جرم۔ وہ پھر بھی بے قرار ہو کر بولا۔ آپ نے پھر فرمایا ہاں، تیرا ہر گناہ اور ہر جرم۔ وہ پھر بے قرار ہو کر بولا ہاں ہاں فرمایا تو وہ کہنے لگا واہ واہ اے میرے مولا، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ تو اتنے کرموں والا ہے،
اور اتنی سخاوت والا ہے۔ آ جاؤ ایسے مجموعے روز اکٹھے نہیں ہوتے۔ ایک پیغام ساری دنیا میں دے رہا ہوں، ایک بات اور ایک راز کو دہرا رہا ہوں کہ آ جاؤ اور اللہ کے دامن میں آ جاؤ، پناہ لے لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کے در پر جھک جاؤ، اللہ معبود بنا لو، وہ تمہارے سارے دکھ درد چھن دے گا۔ پتہ نہیں وہ کس ترنگ میں کہہ گیا، آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ وہ تو بڑا مومن آدمی تھا، لیکن یہ شعر اس کے اصلی مطلب پر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آخری سانس میں بھی اگر توبہ کر لو تو بھی وہ تمہیں گلے سے لگا لے گا۔ گناہوں میں ڈوبے ہوئے آدمی کا اگر ایک آنسو اس کے خشک چشمے سے نکلا، بے شک باہر نہ نکلا، صرف چشمے کے آنکھ کو تر کیا اور آنکھ کے کٹورے میں وہ آنسو پھیل گیا، پھر وہ زور لگایا لیکن نہ نکلا بلکہ وہیں آ کر تھم گیا، تو میری اور آپ کی آنکھ سے نکلا ہوا یہ مکی کے سر کے برابر جو آنسو ہے، یہ 7 کروڑ 7 سال کے بھی گناہوں کو معاف کروانے کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ کہے دوستی لگا لے، آ جا تیری میری دوستی ہو گئی، آ جا تیری میری دوستی ہو گئی۔ کیا ماں اور باپ اتنی جلدی مان جائیں گے؟ کیا دوست اتنا جلدی مان جائیں گے؟ کیا بیوی اتنا جلدی مان جائے گی؟ کیا خاوند اتنا جلدی مان جائے گا؟ کیا بھائی اتنا جلد مان جائے گا؟ اس رب کو منا لو جو کہتا ہے آ تو صحیح، میں تیرے انتظار میں ہوں، تو کب آئے گا؟ جب آئے گا اپنے رب کا در کھلا ہوا پائے گا۔ میرے بندے تو ہی مجھے بھولتا ہے، میں تجھے نہیں بھولتا، میں ہی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں، تو ہی مجھ سے نہیں شرماتا۔ اپنے اللہ کو منا لو توبہ کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ، وہ کیسا معاف کرنے والا ہے۔ وہ فرماتا ہے اے ابن آدم، میرے بندے، اگر تو اتنے گناہ لے کر آئے کہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک لگ جائے اور پھر تو ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، تو میں سارے ہی گناہ معاف کر دوں گا۔ کفر سے اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑا جرم قتل ناحق ہے۔ وہ مسلمان جو بغیر توبہ کیے مر گئے اور دوزخ میں چلے گئے، ان دوزخیوں میں سب سے خوفناک، سب سے خطرناک عذاب 2 قسم کے آدمیوں کو ہوگا، قتل کرنے والا اور سود کھانے والا۔ ان جیسا عذاب اور کسی کو نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، پھر خیال آیا کہ توبہ کروں۔ ایک اچھے عالم کے پاس گیا اور کہا کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ 99 قتل کیے ہیں۔ وہ کہنے لگا ایسے بدمعاش کی کوئی توبہ نہیں۔ اس نے کہا پھر تو 100 پورے کروں، اور اس مولوی کو بھی اڑا دیا۔ کتنا بڑا ظلم ہے، لیکن اسے پھر خیال آیا کہ توبہ کروں۔ تو ایک بڑے عالم کے پاس گیا اور کہا کہ ایک آدمی نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا بیٹھا، توبہ کا در اللہ نے کب بند کیا ہے؟ وہ اس سے بھی زیادہ کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ توبہ پکی ہو، اور توبہ پکی ہونے کی شرط ہے کہ ماحول اچھا ہو۔ تیری بستی کا ماحول گندا ہے، اس بستی کو چھوڑ کر نیکیوں کی بستی میں چلا جا۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میر پرخاس کا ماحول گندا ہے، سندھ حیدرآباد پنجاب بلوچستان سرحد کا ماحول گندا ہے۔ یہ ماحول چھوڑ دو اور بستر اٹھاؤ اور 4 مہینے چلے اور 4 مہینے چلے کے لیے نکلو تاکہ تمہاری توبہ پکی ہو۔ یہ بستر اٹھانا ہم نے تو نہیں شروع کیا، یہ بنی اسرائیل سے شروع ہو رہا ہے۔ اس وقت سے اللہ کی راہوں میں پھرنا زندہ ہے، اور اللہ کی محبت میں مارے مارے پھرنے والوں کی داستانیں نقش ہے۔ اس نے کہا میری معافی ہو جائے گی، میں گھر-بار چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا بیٹھا، اللہ کی رحمت وسیع ہے، چلا جا۔ اس نے بوری بستر اٹھایا اور چل پڑا۔ راستے میں موت نے آن دبوچا، اب بے بس ہو گیا، چلنے سے عاجز ہو گیا، رینگنے لگا، سرکنے لگا، ادھر سسک رہا ہے اور ادھر سرک رہا ہے، ادھر موت کا چپٹا۔ آخر جب اس کی موت آئی تو اس طرح مرا کہ اس کے دونوں ہاتھ نیک لوگوں کی بستی کی طرف زمین پر
گڑے ہوئے تھے اور وہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش میں تھا کہ موت کے فرشتے آ گئے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو قیامت تک یہ بات بتانا منظور تھی، اللہ نے خود ہی جنت کا فرشتہ بھی بھیج دیا اور دوزخ کا فرشتہ بھی بھیج دیا۔ اب دونوں فرشتوں کا آپس میں تکرار ہونے لگا۔ دوزخ والوں نے کہا ہمارا آدمی ہے، کیونکہ ابھی توبہ نہیں کی، وہاں جاتا تو توبہ پوری ہوتی۔ جنت والے نے کہا ہمارا آدمی ہے، چل پڑا تھا، توبہ کی ہے۔ تو پتہ چلا اللہ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا ان دونوں کے درمیان تصفیہ کرنے کے لیے کہ ان سے کہو زمین ناپو۔ گھر کے قریب تو جہنم، نیکیوں کے قریب تو جنت۔ جب زمین ناپنے لگے تو گھر کا فاصلہ تھوڑا تھا اور نیکیوں کی بستی کا فاصلہ زیادہ تھا۔ تو اللہ نے ادھر کی زمین سے کہا سکڑ جا، وہ سکڑ گئی، اور گھر کی طرف والی زمین سے کہا پھیل جا، وہ پھیل گئی۔ جب ناپا گیا تو گھر سے دور ہو گیا اور ادھر قریب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، ہم نے معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، توبہ کا در کھلا ہے۔ جب چاہو اللہ سے توبہ کر لو، لیکن توبہ صداقت کا ہونا چاہیے، منافقت کا نہیں کہ آج توبہ کیا صبح کو پھر گناہ کیا، پھر توبہ کیا اس کے بعد پھر گناہ کیا۔ منافقت والا نہیں، صداقت والا توبہ کر لو اپنے اللہ کے سامنے، اس سے پہلے کہ اسرائیل ہمارے پاس آ جائے اور ہماری روح کو قبض کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اپنے فضل و کرم سے ہمیں نیک راہ پہ چلا دے، اور اس راہ پہ چلا دے جو اللہ کو پسند ہو، جو اس کے محبوب کا راستہ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔